السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آج کی یہ کہانی بھی ہے بہت ہی بھیانک اور پراسرار سی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک جن جو کہ ایک حسین لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، پر اس لڑکی کو موتی کے گجرے پہننے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی انسان سے شادی کر سکتی تھی۔ آخر کیوں؟ جاننے کے لیے اس پراسرار سچی کہانی کو ضرور سنیے گا۔ پر ٹھہریے، کہ آپ نے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہماری یہ کہانیاں پہنچتی رہیں۔ ٹیچر کشف ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ و سفید رنگت، لمبے سیاہ بال، سیاہ چمکدار آنکھیں، ان کے حسن میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی۔ جو ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ میں تو تھی ہی ان کی دیوانی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک طالبہ تمام ٹیچرز میں موتی کے گجرے تقسیم کر رہی تھی۔ جب اس نے مس کشف کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا۔ میں یہ بات مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی کہ موتیا کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر دکھ سا چھا جاتا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھیں۔ میں سارے راستے مس کشف کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب اسکول سے واپس آئی، ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا۔ اکثر نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا کر نکلی تو راستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گجرے لیے اور ٹیچر کے گھر کی طرف چل دی۔ مس کشف گھر پر تھیں۔ سادہ سے عام حلیے میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائی۔ میں نے ان کے سامنے گجرے پیش کر دیے۔ گجرے دیکھ کر وہ ایک دم ایسی ہو گئی جیسے ان کا سانس رک گیا ہو۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور بولی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میرے اندر کلبلاتا سوال لبوں پر آ گیا۔ بس مجھے پسند نہیں، افسردہ لہجے میں بولی۔ مس، آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ میری بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولی، بس اجازت ہی نہیں ملی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا، یعنی بے چینی۔ کس سے اجازت نہیں ملی؟ میرے سوال میں حیرت شامل تھی۔ اوہ، تو آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو، پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ مس کشف کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں آج بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکی تھی۔ چند دنوں کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آپی آئی ہوئی تھی۔ غزالہ آپی، ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانے، میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، غزالہ آپی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ مس کشف سے چھوٹی ہیں نا؟ مگر آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ لیکن مس کشف ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ موتیے کے گجرے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ آپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے۔ کشف کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہل کر پڑھا کرتی تھی۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا سا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے تھے۔ آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی اماں ہمیشہ منع کرتی تھیں کہ جوان بچیوں کو رات کے وقت پھول نہیں توڑنے چاہیے۔ ارد گرد نہ جانے کون سی مخلوق ہو، کنواری بچیاں ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ مگر آپی ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھیں۔ انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ دادی آپ کیسی پرانی باتیں کرتی ہیں۔ ایک رات آپی دیر تک پڑتی رہی۔ پورا باغ موتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے جھوم کر موتی کے پھول توڑ لیے، کچھ بالوں میں لگا لیے اور باقی آنچل میں ڈال کر کمرے میں آ گئی اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت پیاری ہیں، پھولوں کے سنگھار سے مزید حسین لگ رہی تھی۔ ارے آپی، آپ نے پھول کیوں توڑے؟ دادی ناراض ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، اوف اوف، فضول باتیں مت کرو۔ میں ان کی دقیانوسی فرسودہ باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ پرانے زمانے کی عورتیں ہیں۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ بیزاریت بھی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، وہ کچھ الجھی سے لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا۔ آپی نے کہا، رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا۔ پھر وین آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا، جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی، فوراً بولی، نہیں زویا، ابو نہیں مان رہے۔ آپی اداسی سے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے۔ زویا ناراضگی سے بولی، آپی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے کہا۔ غزالہ، میں نے دیکھا سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب، یعنی بہت بڑی سی چیل بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں،
آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت اور ہیبت ناکی تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیا کے پھولوں کی لڑی تھی جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست زویا نے آ کر امی، ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منا ہی لیا اور آخرکار ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا ہوا تھا۔ وہ گانے گا رہی تھی، تمام ٹیچرز بھی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، غزالہ دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سا پرندہ یعنی چیل بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ رات کو ہم مری پہنچ گئے تھے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے زویا؟ آپی نے کشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہے جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی، آپی نے غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ کم آن کشف، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو اور گولی مارو اس چیل کے بچے کو۔ بلکہ مجھے پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے کر آتی، زویا جوش سے بولی۔ زویا کی بات پر ہم سب ہنس پڑے۔ کشف پلیز یار، کھڑکی تو بند کر دو ایمان سے، کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کشف تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے تو خود کھڑکی بند کی تھی تمہارے سامنے، میں نہیں جانتی یہ کیسے کھلی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا ہوا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، یعنی جہاں ان کی نظریں جا رہی تھیں وہاں میں نے اپنی نظریں دوڑائیں تو وہ بھی پر کو حیرت سے تک رہی تھی۔ پر کسی بڑے سے پرندے کا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت سا لڑکا تھا جو شاید گجرے والا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کشف آپی کو گھور رہا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں۔ زویا آپی اس کی محویت سے دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگی، البتہ وہ بالکل گمسم سی تھی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہیں؟ سنبھالو اپنے گجرے، یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اچانک وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو تک رہا تھا۔ اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے چلا تھا؟ آگ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم سب واپس ہوٹل آ گئے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے میں نے اپنا ہاتھ جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سے سیر و تفریح کے لیے ہم سب نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور ٹیچرز شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر پڑی۔ وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے منع کر دیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے ورنہ لڑنے نہ پہنچ جائے۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اتنی شدید خراب کہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز ہونے لگی کہ آپی ہر روز موتیے کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی۔ نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی تھی۔ میں نے یہ سب دادی کو بتا دیا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھی، فوراً معاملے کی نزاکت کو بھاپ گئی۔ غزالہ بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی۔ آپی ان دونوں کی بےحد لاڈلی جو تھی، نہ جانے میری بچی کو کس کمبخت کی نظر لگ گئی ہے۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گھوم گیا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھی، مگر میں امی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دلہن، تم فکر نہ کرو، کشف ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھی، ان کی تمام تر توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات 12 بجے موتی کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اڑ چکی تھی، اس آفت پر تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھی مگر پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر اچانک سے اٹھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں ہی تھی، اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف
اور حیرت کے مارے پھٹ رہی تھی۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال تھا، البتہ آپی گہری نیند میں تھی۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی، مگر دادی نے دروازہ نہیں کھولا، نہ کھلنے دیا۔ اگلا دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی یعنی پاگلوں والی ہو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے نہ جانے دادی نے ان کا کیا نقصان کر دیا ہو۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا، مجھے کسی آسیب یا جن کا چکر لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو، یعنی کسی عامل وغیرہ سے۔ شام کو آپی کو ایک خاتون کے پاس لے گئے۔ دادی نے ابو کو بتایا کہ اس پر کسی آسیب یا جن کا سایہ لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ہم ایک عورت کے پاس لے گئے جو کہ بہت بڑی عاملہ تھی۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت ہی طاقتور ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا، یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن پھر سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ امی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو۔ ابو پریشانی سے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے، حوصلہ کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہ جانے کس کمبخت کی نظر میری بچی کو لگ گئی ہے، کیسا پھول سا چہرہ تھا اس کا، کیسا پیلا ہو گیا ہے۔ امی روتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غزالہ، سچ بتانا، آخر کشف کو کیا ہوا تھا؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دونوں دن رات ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اب کے دادی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے آپی کا موتی کے پھول لگانے کا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے، کتنا منع کیا تھا، کتنا منع کرتی تھی کہ کنواری بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی، لیکن رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی۔ میرا سانس پل بھر کے لیے رک گیا۔ پورے کمرے میں موتی کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اندیکھی مخلوق میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آواز بند ہو گئی اور کمرے سے موتی کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ اندیکھی مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی تھی۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو دھاگا زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کے ماہر تھے۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیل بتا دی۔ عامل صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں، جو انہیں یعنی عامل صاحب کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامل صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے۔ سب گھر والے بہت غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہیں تھے۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتی کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید نیند کے جھٹکے آنے لگے، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ کشف، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہیں پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھی، جو گجرے والا تھا، وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت نمایاں تھی، اس کی آنکھوں اور لہجے میں بہت ہی حقیقت تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے تمام تفصیل گھر والوں کو بتائی۔ ابو اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے
اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے، عامل صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں، شاہ محمد حسین، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ امی اور ابو دونوں فوراً راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی وہ، مگر اس وقت کیسے مرجھا گئی تھی میری پیاری آپی۔ ان کو دیکھ کر بہت دکھی ہو رہی تھی میں۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتیے کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے نیند سی آنے لگی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی، خبردار، دروازہ کسی صورت نہ کھولنا۔ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی جیسی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک آگ برساتی ہوئی نظروں سے گھور رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ابو کی آواز آئی، کشف بیٹا، دروازہ کھولو۔ ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ رک جاؤ غزالہ، دادی سختی سے کہہ رہی تھی۔ دادی، ابو آ گئے ہیں، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی، وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے التجا کی۔ غزالہ، چپ ہو جاؤ، دادی اکتاہٹ سے بولی۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، کشف، دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئی۔ آواز پھر آئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی یا مجھے اور دادی کو پکارتے، صرف آپی کو کیوں پکارا جا رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، کشف، دروازہ کھولو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ صبح ابو شاہ صاحب کو لے آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگے۔ کیوں میاں، خود جاؤ گے یا ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آئیں؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کرخت اور سخت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایک دم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ کرنے والی تھی کہ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنا شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتی اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتی کے پودے کو کھاڑ رہے تھے۔ ابو نے کہا، اس پودے کو فوراً جلا دو، اس خبیث کا یہیں بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایات دی، ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتی کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تعویذ بھی دیا گیا تاکہ حفاظت رہے۔ ایک دن آپی بےحد ہلکی پھلکی لگ رہی تھی، مسکراتے ہوئے یوں اٹھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے ہو گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوفزدہ کھڑی ہوئی تھی۔ آپی بے ہوش تھی اور ان کے ہاتھوں میں موتی کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ آپی کو موتیا کے پھول منع تھے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتا دیا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگا دی گئی تھی، نہ جانے کیسے اور کس نے۔ ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دلہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کافی زخمی ہوئے ہیں۔
یعنی وہ جن دوبارہ آ چکا تھا اور یہ سب اس کا بدلہ لینے کا انداز تھا۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے ہمارے شہر آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لینے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے آپی انہیں دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئی۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا نا اس بچی کو موتی کے پھول سے دور رکھنا، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ آپ نے کتنی سنگین غلطی کر دی ہے۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بول رہے تھے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے ابو۔ بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز آئی، کچھ بھی ہو جائے میں کشف کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکے کی دردناک آواز میں ضد تھی، جانا تو پڑے گا۔ شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ پھر پڑھائی کرتے رہے۔ اسی دوران اس لڑکے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، تکلیف سے کرا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، آخر ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، آنسوؤں کی ملاوٹ تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں کیوں جدا کر دیا جاتا ہے اپنے محبوب سے؟ اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تم آگ ہو، وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں۔ جنات انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہوتا ہے، تمہیں طاقتور بنایا گیا ہے، لیکن انسان کو اور بہت سی خصوصیات عطا کی گئی ہیں۔ تم آگ ہو، تم جلا دیتے ہو، وہ مٹی ہے، سنبھل جاؤ۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانکا تھا، وہ لڑکا نڈھال سا بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر زخم تھے اور ہار جانے کے تاثرات تھے۔ مجھے پل بھر کے لیے اس کی حالت پر رحم سا آ گیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لڑکا نڈھال لہجے میں بولا، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم جب اپنی حدود کو توڑتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا اور جنات اپنی دنیا کے اصول اور قانون توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر مانا اختیار نہیں ہے، مگر اپنی خواہشات پر تو اختیار ہے نا۔ اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں، وہ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا کبھی اپنی اصل صورت اسے دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائے گی؟ شاہ صاحب اس کو سمجھا رہے تھے۔ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا۔ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں چلا جاؤں گا، مگر میری دو باتیں ماننا ہوں گی، پھر میں اپنی محبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ کون سی باتیں؟ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیا کے پھول نہیں پہنے گی، اور دوسری کہ یہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر تم اب کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے، شاہ صاحب نے اسے بھی پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لی۔ مس کشف کے بارے میں حقیقت جان کر غزالہ آپی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے گھر آ گئی، مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مس کشف کو آخر کس بات کی سزا ملی ہے؟ محبت تو اس جن نے کی تھی، مگر سزا مس نے اٹھائی۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اب مجھے ان کے گجرے نہ پہننے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، مگر نہ جانے انہیں شادی کی اجازت کب ملے گی یا کبھی نہیں ملے گی۔